अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर अमारा फयाज और आप देख रहे हैं रीडिंग्स विद एन। किताब में पढ़ रहे हैं तारीखुल खुलफा और जिन खलीफा का सबसे पहले हम जिक्र करने वाले हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इतना डिटेल से इस किताब में जिक्र है, इतनी बातें लिखी गई हैं उनके बारे में, इतना कुछ बताया गया है कि बंदा सोचता है कि ये बातें हमें पहले बताई ही नहीं किसी ने, ना हमें आज तक पता ही नहीं चली ये सारी बातें। मुझे खुद पढ़ते हुए लगा कि भाई इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिनका मुझे आज तक इल्म नहीं था, क्योंकि हमारे ज़हनों में बचपन से एक वो सिर्फ उनका एक सादा सा सॉफ्ट सा काइंड हार्टेड सा इमेज बना होता है एज अ कंपेनियन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी शुजाअत, उनकी बहादुरी, उनकी इल्म फरासत, उनकी फजीलत, इन सब चीज़ों के बारे में अभी आज तक कभी किसी ने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया, ना हमारी किताबों में लिखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का बाकायदा और आगे जिक्र करने से पहले एक हदीस हम लोग मैं जिक्र करती चलूँ जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि हुकूमत कुरैश में रहेगी, क़ज़ा का ओहदा अंसार में रहेगा और अज़ान की खिदमत में हबशी मामूर रहेंगे। हदीस की पस मंजर में हमें ये किताब पढ़ने में थोड़ी और मज़ा आएगा, थोड़ा और आसानी भी होगी। आपका असली नाम अब्दुल्ला था, आपकी कुनियत अबू कहाफा थी, आपका लक़ब जो है वो सिद्दीक़ था, और सिद्दीक़ लक़ब जो है ज़्यादातर उलमा या तारीख़ की कुतुब में जो मिलता है उसकी वजह ये थी आपने मिराज की सबसे पहले तस्दीक की थी, इसलिए आपका नाम सिद्दीक़ पड़ गया, मतलब आपका लक़ब सिद्दीक़ पड़ गया। आपकी पैदाइश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 2 साल के बाद, 2 साल और 4 महीनों के बाद हुई, और आपके विसाल जब आपका हुआ तो उस वक्त आपकी उम्र भी 63 बरस थी, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 बरस थी। और आपकी वफ़ात के बाद आपने चंद ही साल, 2 साल और 4 महीने ही हुकूमत की, जितना साल अमूमन आपकी पैदाइश लेट हुई। आप अपने इस्लाम से पहले वाला जो ज़माना था, आप उसके अंदर भी एक बड़े मुअज़्ज़िज़ीन में शामिल होते थे, और आप उन लोगों में शुमार होता था आपका जो लोग के जिनसे लोग मशवरा करते हैं, मतलब आपके अपने इलाके के, अपने कबीले के रोसा में आपका शुमार हुआ करता। हर दिल अजीज़ शख्सियत के मालिक थे, और आप बड़े ही कोई फसीह और बलीग, आपको खिताब करने में बड़ी महारत है। ये सारी चीज़ें बाद में इस्लाम लाने के बाद इस्लाम के भी काम आई। इब्न असाकिर ने हज़रत आयशा का बयान नकल किया, वो फरमाती हैं कि ज़माने जालियत में यानी इस्लाम से पहले भी हज़रत अबू बकर ने कभी भी कोई शेर नहीं कहा। शेर वो उन लोग कहते थे जो हिज्र में किसी की बुराई में कोई शेर बात कहना, और शेर से मुराद यहाँ वो। और हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी भी इस्लाम से पहले भी शराब को हाथ नहीं लगाया। तो मतलब कि यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग कि आप लोग इस्लाम से पहले भी आप पाकीज़ा थे। हज़रत अबू बकर का हुलिया थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हुलिया उनका किस तरह का था। हज़रत आयशा से किसी ने पूछा कि आप हमें उनके हुलिया के बारे में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हुलिया के बारे में बताएं। तो उन्होंने तब बताया कि भाई आपकी रंगत गोरी थी, आप दुबले जिस्म और कमज़ोर रुखसारों के मालिक थे, और आपके बाल सफ़ेद थे, और आप बालों में अक्सर मेहंदी वगैरह लगाया करते थे। तो जब आप एक रिवायत में है कि जब आप मदीना मुनव्वरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके गए तो उस वक्त आपके असहाब में से सबसे ज़्यादा सफ़ेद बाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ही थे। हज़रत अबू बकर के इस्लाम लाने के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस्लाम को किस तरह से लेके आए थे। अली ने फरमाया पहले सबसे उनके बारे में कि सबसे पहले मर्दों में इस्लाम लाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे। हज़रत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं कि जिन साहब ने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की वो भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे। एक दफ़ा आप खाना काबा के पास बाहर आप फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपना ही फरमान है कि आप खाना काबा के पास एक बार बाहर कहीं खुली जगह पे बैठे थे, तो एक बंदा आया, उसने आके कहा कि क्या तुम्हें मालूम है? तो आपने कहा नहीं, कि जिस नबी का मतलब कि आज तक आसमानी किताबों में जिक्र होता है वो तुम में से होगा या हम में से। वो बंदा कुरैश में से नहीं था, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस बात पर थोड़ा हैरान हुए। वो अपने चचा के पास गए, बरका बिन नौफल के पास, तो उन्होंने बोला कि मैं आसमानी की कुतुब का माहिर हूँ, और मेरे इल्म के मुताबिक जो नबी जिसकी नबूवत का जिक्र आया है हमारी किताबों में, वो मेरे इल्म के मुताबिक वस्त अरबों में पैदा होगा। तो तुम लोग अरबी हो, तुम्हारा ताल्लुक वस्ती अरबों से भी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से वो फरमाने लगे, बरका बिन नौफल, तो मेरे इल्म के मुताबिक वो नबी तुम लोगों में ही ज़हूर उस नबी का होगा। तो हज़रत अबू बकर ने बरका बिन नौफल से पूछा कि उनकी तालीमात क्या होंगी। तो बरका बिन नौफल ने बताया कि वो सिर्फ वही बताएंगे जो अल्लाह उन्हें हुक्म देगा, वो ना जुल्म होने देंगे और ना जुल्म किसी पर करेंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस बात पे काफ़ी देर गौर फिक्र भी करते रहे, और उसके बाद जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, आप फ़ौरन उन पे ईमान ले आए, क्योंकि आप पहले से ही सारी चीज़ों पे आप गौर और फिक्र कर चुके थे। आपकी बहादुरी के बहुत सारे किस्से इस किताब में लिखे गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ वाक़यात मैं जो आपको सुनाती हूँ कि ग़ज़वा बदर के मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अपने बेटे अब्दुर्रहमान, जो कि बाद में इस्लाम ले आए थे, मुशरिकीन की तरफ से जंग में शरीक हुए। तो
اس کے بعد انہوں نے جب کبھی دوبارہ ذکر ہوا باپ بیٹے کے درمیان، تو انہوں نے کہا کہ آپ بدر کے موقع پر میرے نشانے کی زد میں آئے تھے، لیکن میں آپ سے دور ہو گیا، میں نے آپ کو قتل نہیں کیا. تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں خدا کی قسم کہ اگر تم میرے نشانے کی زد میں آ جاتے تو میں تم سے دور نہیں ہوتا. یعنی کہ انہیں اسلام کے لیے انہیں اپنے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں تھی. حضرت علی نے ایک دفعہ لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا آپ نے آگے سے جواب دیا، حضرت علی نے آگے سے یعنی کہ جواب دیا کہ میں اس سے مقابلہ کرتا ہوں جو میرا ہم پلہ ہو، تم مجھ سے بھی بہادر شخص کے بارے میں بتاؤ. تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم. تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود فاتح خیبر ہیں، جو خود شیر خدا ہیں، جو خود ایک طاقت کی ایک نشانی سمجھے جاتے ہیں، تو وہ فرما رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں. یہ باتیں ہمیں آج تک کبھی کسی نے نہیں بتائی، نہ ہماری کتابوں میں لکھی گئیں، نہ ہماری کورس کی کتابوں میں نہیں لکھی گئیں. تو انہوں نے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے مطلب کہ افضل اور بہادر شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو لوگوں نے پوچھا وہ کس طرح؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک صاحبان بنا دیا، اور پھر ہم نے سوچا کہ اب اس صاحبان کے باوجود بھی ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی حفاظت کے لیے کون کھڑا ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق ایک تلوار لے کر آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی کوئی ان کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا تو وہ فوراً اس پر حملہ کر دیتا، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے. تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق مومنوں میں سب سے زیادہ افضل اور بہادر ہے. یہ دیکھیے گا اس میں یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ بات کر کون رہا ہے؟ حضرت علی نے یہ بات فرمائی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کہ مولا علی شیر خدا جن کے بارے میں ہم ان کی شجاعت کے قصے تو ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں، تو وہ حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ بات کریں. اب سوچیں ایک شخص خود اتنا بہادر ہو اور وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں اس طرح سے بات کرے تو واقعی وہ اس کو کنسیڈر کرتا ہوگا تو اس کے بارے میں بات کرتا ہوگا. بے شک ہمارے لیے تو سارے صحابہ افضل ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی ہر چیز میں رکھ دی ہے صرف اس لیے کہ انسان کوشش کرے ایک دوسرے سے بہتر ہونے کے لیے. حضرت علی کی ایک اور روایت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، اللہ کی قسم دے کے لوگوں کو پوچھا کہ تم لوگ بتاؤ کہ آل فرعون آل فرعون کے مومن بہتر لوگ تھے یا حضرت ابوبکر؟ لوگ چپ رہے. تو آپ نے دوبارہ پوچھا، انہوں نے نہیں کوئی جواب دیا. پھر آپ نے بولا کہ خدا کی قسم آل فرعون کے مومنوں کی زندگی کے 1000 لمحات جو ہیں وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے ایک لمحے کے بھی برابر نہیں ہیں. کیونکہ آل فرعون کے جو مومن تھے انہوں نے اپنے دین کو چھپایا تھا اور حضرت ابوبکر نے اپنے دین کو ظاہر کیا ہے. تو اسی طرح یہاں میں ساتھ ساتھ یہ بھی بات بتاتی چلوں کہ جو اپنے دین کے اظہار کرنے کی اجازت تھی وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی فرمائش پر ہی مسلمانوں کو دی تھی، اور یہ اجازت اس وقت ملی تھی جب 38 لوگ اس دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے. تو جیسے ہی یہ اجازت ملی حضرت ابوبکر صدیق فوراً اپنے قبیلے میں گئے اور لوگوں سے خطاب کیا. تو اس حوالے سے وہ دین اسلام کے سب سے پہلے خطیب اور مبلغ بھی. سب سے پہلے جب انہوں نے جا کے دین اسلام کے بارے میں خطاب کیا تو ظاہری بات ہے کتنے آرام سے تو کچھ بھی نہیں ہوا. شروع میں دقتیں ہوئیں، شروع میں مشکلات ہوئی، لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور بڑی اس طرح کے معاملات ہوئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی جان ہمیشہ دین اسلام کے لیے حاضر رکھی اور اسے وقف رکھا. رسول اللہ کے اگر وہ کمپینین تھے، ان کے ساتھی تھے، تو انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ ہر لمحے ہر موقع پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ بھئی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جان کس طرح سے پیش کی ہوئی تھی، دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنی جان وقف کی ہوئی تھی. اب ہم یہ پڑھتے ہیں جو مین ان کی سخاوت کی باتیں ہیں، جو ایک واقعہ اس میں سے ہم سنتے بھی ہیں. رسول اللہ نے ان سب کو اصحاب کو صدقہ کرنے کا حکم دیا. تو اس وقت حضرت عمر اپنا مال لے کر آئے اور سوچے کہ آج تو میں سبقت لے جاؤں گا، میں آج آگے نکل جاؤں گا. تو انہوں نے کیا کیا، اپنا آدھا مال لے کر آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا مال لے آؤ. تو انہوں نے پوچھا پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا جتنا لے کے آیا ہوں اتنا ہی میں پیچھے بھی چھوڑ آیا ہوں. تو فوراً اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اپنا مال لے کے آ گئے. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آیا، تو عرض کی کہ پیچھے میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول یا میرے گھر والوں کے لیے وہی کافی ہیں، یعنی کہ میں اپنا سارا مال لے کے آ گیا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تب سوچا کہ میں ابوبکر سے کبھی آگے نہیں نکل سکتی. امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جب ہم لوگوں کی فضیلت کا ذکر کیا
کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر کو، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو، پھر حضرت علی کا ذکر کیا کرتے تھے. تو مطلب یوں انہیں سلسلہ وار افضل شمار کرتے تھے. اسی طرح اگر جب ویسے ذکر ہوتا تھا تو ان چاروں صحابہ کے بعد وہ عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، اور اس کے بعد جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی، اس کے بعد وہ جنہوں نے احد میں شرکت کی تھی، اس طرح کرتے کرتے سارے اس کے بعد صحابہ آتے تھے. عمر تو جو وہ سوچ ہی چکے تھے کہ وہ حضرت ابوبکر سے کبھی آگے نہیں نکل سکتے، لیکن اس بات پہ مہر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لگاتی ہے کہ امام ترمذی نے اسے ابو ہریرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ جس شخص نے بھی بھلائی کی ہم نے اس کا بدلہ اسے لٹا دیا، سوائے ابو بکر کے، کہ اس نے جو ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن دے گا. یعنی کہ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو سخاوت، جو مال و دولت حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے دین پر یا ان کی دوستی میں لگایا، اس کا بدلہ انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیں گے. تو اس بارے میں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر ہم سب میں سب سے زیادہ بڑے عالم تھے. اپنی فہم و فراست کے علاوہ آپ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عالم تھے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں حکم جاننے کے لیے بہت دفعہ صحابہ آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے اور آپ انہیں باقاعدہ بتایا کرتے تھے کس طرح سے، کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر ان کے وصال تک ان کے ساتھ رہے، تو اس لیے آپ سے بہتر سنت کا حکم کون جان سکتا تھا. صحابہ کرام کو ان کی سنت باقاعدہ سکھایا کرتے تھے. ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں بتانا آپ لوگوں کو بھول گئی، اتنا علم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ قرآن پاک کے حفاظ میں بھی شامل تھے. بے شک آپ کے دور میں قرآن پاک کو باقاعدہ طور پہ جمع نہیں کیا گیا تھا اس حالت میں جس پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، لیکن پھر بھی جو قرآن کا پورا صحیفہ تھا اور جس ترتیب میں بھی اس وقت موجود تھا آپ نے اسے حفظ کیا ہوا تھا. امام بخاری حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی جب ہم لوگوں کی فضیلت کا ذکر کیا کرتے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی کو افضل شمار کرتے ہوتے تھے. آپ علم تعبیر کے بہت بڑے ماہر تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ابو بکر اس کی تعبیر بتایا کرے، اور ابو بکر اس فن کا بہت بڑا عالم ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ رحم دل اور شفیق طبیعت کے مالک تھے. ایک حدیث ہے جس کے اندر ہمیں واضح آئیڈیا ہو جائے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق کس قدر نرم طبیعت کے مالک تھے. امام احمد اور امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ میری امت کے بارے میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کروانے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے، سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے، حلال اور حرام کے احکام کو سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل ہے، اور وراثت کے احکام کو سب سے زیادہ جاننے والا زید بن ثابت ہے، قرات کا سب سے بڑا عالم ابی بن کعب ہے، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین عبیدہ بن جراح ہے، تو اور سب سے بڑا قاضی علی ہے. یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کتنے ہی نرم طبیعت کے مالک تھے، کتنے شفیق تھے. یہ تھا آج تک کی ویڈیو. آج تک کا جتنا ہم لوگوں نے اس کتابیں سے پڑھنا تھا، آلموسٹ ہم نے 72 پیجز کو شارٹ کر کے ڈسکس کیا ہے اس ویڈیو میں، اور انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ان آیات کا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں، ان کی تعریف میں، تصدیق میں اور ان کی عظمت میں نازل ہوئی ہیں. ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. امید ہے آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.